سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماجد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الأنوار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا ہے اور اس کے کرم اور فضل سے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ یہ کرم اللہ کی نعمت کا یہ بہت بڑا مظہر ہے کہ اس قبولیت کے وقت میں عصر اور مغرب کے درمیان جس کے احادیث میں بے انتہا فضائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ یہ صرف مہینہ عبادت کا نہیں بلکہ یہ ایک مستقل سوچ اور فکر کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت نصیب فرمائی اس مہینے میں روزے کی کہ انسان بہت سی چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے، تو اس میں انسان کو ایک خاص حیت اور ایک خاص صورت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں روحانی طور پر۔ تو یہ ایک ضرور سوچنا چاہیے انسان کو اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک فکر ایک سوچ ضرور ہو کہ زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے اور زیادہ زندگی ساری زندگی ہم کیسے گزاریں، ایک زندگی کیسے گزاری تھی۔ یہ سوچ فکر انسان کو اس میں بہت زیادہ کرنی چاہیے اس مہینے کے اندر، اور جب یہ سوچ اور فکر آئے گی تو انشاءاللہ زندگی کو تبدیل کرنے میں بھی کافی مددگار ثابت ہوگی۔ سب سے بڑی سوچ جو ہے انسان کی وہ یہ ہونی چاہیے، جب یہ فکر آ جائے تو بہت بڑی فکر ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ مجھ سے گناہ کیوں ہوتے ہیں۔ That's the very important thing۔ بھائی گناہ کیوں ہو جاتے ہیں مجھ سے؟ جب گناہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ہمیں کسی حکم دے رہے ہیں کرنے کا یا نہ کرنے کا، پھر ہم اس کی نافرمانی کیسے کر جاتے ہیں؟ بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ آخر ہمارے پاس ایمان ہے، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور ذکر بھی کر لیتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، اور جب اللہ کو حکم آتے ہیں تو ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل ہے۔ یہ کیوں گناہ ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا حقیقت میں؟ علماء کرام نے قرآن و حدیث سے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جب یہ فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ بھئی یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو رہے ہیں،
تو اس کی وجہ بیان فرمائی. ظاہر ہے کسی چیز کی وجہ پتہ لگ جائے تو پھر کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. کسی بیماری کا پتہ لگ جائے کہ اس میں یہ بیماری ہے تو بہت آسانی سے پھر وہ بیماری کنٹرول انسان کر سکتا ہے. اس کو پتہ نہ چلے تو بیماری بڑھتی رہتی ہے. تو یقیناً اگر ہمیں اب یہ پتہ لگے کہ بھئی یہ گناہ کی وجہ کیا ہے تو یقیناً اللہ کے فضل سے پھر ہمیں جب پتہ لگے گا کہ اس کی وجہ یہ گناہ کی وجہ یہ ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچے گا. گناہ چھوٹی چیز تو ہے نہیں. گناہ کا نام ہے جہنم. نافرمانی کا نام جہنم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کتنی بڑی سزا ہے گناہ کی. آپ یہ دیکھیں گناہ کیا نہیں جہنم میں گیا نہیں. یا تو جہنم میں جا کے جہنم میں دھلے گا یا پھر اللہ سے توبہ کریں گے تب ختم ہوگا. منع ہے ہی نہیں. اگر اللہ سے توبہ توفیق ملی نہ زندگی میں جہنم. ایمان کی برکت سے جہنم کی آگ سے جلنے کے بعد گناہ پھر یہ ہوگا کہ اینڈ میں اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. لیکن کیا جہنم میں رہنا گوارا کر سکتا ہے کہ وہ آدمی گناہوں کو صاف کرانے کے لیے؟ موقع یہاں اچھا نہیں ہے کہ آدمی یہیں سے صاف کرا لے. تو یہ ایک فکر کہ کتنی بڑی سوچ ہے کہ یار اس گناہ سے چھٹکارا ملے تو جان چھٹے ہماری. حقیقت دیں آپ خود دیکھیں کہ کچھ دن جو ہم رمضان کی گزار رہے ہیں گناہوں سے چھٹکارا ہے تو کتنی ہلکا ہی وجود ہے انسان کا. ایک روحانی کیفیت موجود رہتی ہے. انسان ہر وقت ایک ایسے محسوس ہوتا ہے آدمی کو بہت ہلکا ہے. تو ساری زندگی کا ایسے گزرے الحمدللہ بغیر گناہوں کے. تو مجھے بتائیں کتنی پیاری زندگی ہوگی انسان کی. وجہ گناہ کی جو بتائی ہے ایک لفظ ہے اس کا اصل. ساری وجوہات جتنے بھی گناہ پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ ایک ہے اور وہ ہے غفلت. یہ غفلت ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سارے گناہ کرتا ہے. چھوٹا ہو صغیرہ ہو کبیرہ ہو زبان کا ہو آنکھ کا ہو جسم کا ہو پیٹ کا ہو ہاتھ کا ہو. کوئی گناہ بھی ہے جو انسان اس کی وجہ کیا ہے پیچھے غفلت ہوتی ہے. غفلت نہ ہو تو گناہ نہ ہو. جہاں غفلت ہوگی تو غفلت معصیت اور گناہوں کو کریٹ کرتی ہے پیدا کرتی ہے. پھر اس کی رغبت دلاتی ہے پھر اس سے گناہ کراتی ہے. اور اگر اس غفلت کو کنٹرول آدمی نہ کرے تو بتدریج گریجولی وہ اس کے گناہ بڑھتے رہتے ہیں. اس گناہ پہ اتنا ڈیٹ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کھڑ کے علانی بھی کہہ سکتا ہے. اگر کوئی اس کو انسان کہے کہ بھئی آپ یہ گناہ نہ کریں تو بانگ دہول کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے اپنا کام کرو, تمہیں کیا ہے میں جو کر رہا ہوں, تم کون ہو مجھے سمجھانے والے. مولوی کا کام یہ بس یہ نہ کرو تو فلاں نہ کرو. بھائی دنیا میں ہم نے رہنا ہے, یہ کام ہم نہ کریں. تو یہ حالت جب انسان کی ہو جائے تو سمجھیں بے انتہا ہو چکا ہے. یہ کنڈیشنز ہیں دوست روحانی جس کا ہمیں تجزیہ کرنا. یہ مہینہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ یہ کیفیت ہے کہ کوئی آدمی مصلحہ اصلاح کرنے والا انسان بہت محبت اور پیار سے گناہ کو ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی یہ گناہ مت کرو, یہ گناہ ہے, یہ تو گناہ کبیرہ ہے. تو اس کے بعد طبیعت میں غصہ آنا اور جھنجھلاہٹ آنا اور کہنا کہ تم کون ہو مجھے بتانے والے, اپنا کام کرو. اور غصے کے اندر بولنا بھی نہ تو محسوس کرنا, پھر سلام کرنا, دعا کرنا ہی بند کر دینا. تو یہ سمجھیں کہ اس کا مرض بہت ہائی لیول پہ چلا گیا ہے. یعنی غفلت در غفلت در غفلت تہ پہ تہ بڑھ گیا. موت کبھی بھی ہے انسان جہنم میں اس کے لیے. یہ حالات ہیں جو بزرگان دین نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کی سچویشنز ہی ہوتی ہیں. اندھا دھند زندگی انسان نہیں گزار سکتا. تو یہ غفلت کی جب یہ پوزیشن بڑھتی ہے گناہ کراتے پھر اس منزل پہ لے آتی ہے. اگر انسان اس غفلت کو پکڑ لے, قابو کر لے, الحمدللہ جیسے غفلت پہ اس نے غلبہ پایا, قابو کیا, اللہ کے فضل سے ہر حکم اللہ کا ماننا شروع کر دیتا ہے. اور نہ صرف مانتا ہے بلکہ کیا ہے کہ اس کو لطف آتا ہے ماننے میں. لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کو گالیاں دیتے ہیں, اس کو پیچھے پڑتے ہیں اور جو کچھ بھی کہتے ہیں, بٹ ہی انجوائے, وہ لطف لیتا ہے کہ یار اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اللہ کے حکم کو مان رہا ہوں, مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس میں, میرے کام میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی, میری زندگی میں یہ چیز رکاوٹ بنی ہی نہیں سکتی کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. یہ اللہ کا حکم ہے جو میں نے مانا ہے.
وہ اتنا مطمئن ہو جاتا ہے خود سے، غفلت دور ہوگی نا، اس گناہ کا احساس اس میں اتنا پیدا ہو گیا جو بالکل دبا ہوا تھا غفلت کے اندر، وہ تسلیم ہی نہیں کرتا تھا میں گناہ ہی، وہ ایڈمٹ ہی نہیں کرتا تھا گناہ۔ اب یہ تو ہونے سے رہا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کھول کے دکھا دے، دیکھ تو یہ جو گناہ کر رہا ہے تو اس طرح جہنم میں جائے گا، حالانکہ یہ سب کچھ بھی ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی آنکھیں مبارک سے دیکھنے کے بعد وہ ہمیں سب کچھ بتا بھی دیا ہے، تو اس سے بڑا یقین ہے یہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا تو سب سے بڑا یقین ہے، اس سے بڑا یقین تو آنکھیں دھوکے کھا سکتی ہیں ہماری، وہ راز ہو سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن جو فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو آپ نے فرما دیا، وہ تو صادق ہے، بالکل مصدوق ہے، بند ہے کتابوں کے اندر، اس کو آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ وجہ یہ کہ خود انسان کے اندر جو بات ہے، گناہ کرنے کی جو طاقت ہے، جو غفلت کی، وہ اس کو اجاگر کی ہے اور اس سے گناہ کے کام کراتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ پھر گناہوں کے اس تک ایکسکیوزز تلاش کرتا ہے آدمی، استغفر اللہ، یہ بھی دیکھیں غفلت ایسی چیز ہے، پھر گناہوں کو کرنے کے لیے وہ ایکسکیوزز تلاش کرتا ہے کہ نہیں یہ وجہ یہ ہے، اس پہ کیا ہے، حالانکہ کوئی شریعت اس کا دخل نہیں ہوتا، کسی مفتی نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہوتا، کوئی اس کا معیار نہیں ہوتا کہ کسی وجہ سے اس کو لائے، لیکن کیونکہ اپنے ضمیر کو وہ غفلت اس کے ٹھنڈا کرنے کے لیے کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کرتا رہے، کرتا یہ ہے کہ ایک دن یہ ڈبہ اس کا آپ کے کھلا ہو جاتا ہے اور نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ رکھ اللہ قصہ ختم۔ میرے بھائیو، غفلت کی آنکھ کھول لو۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ ابھی بہت ہی خوبصورت آپ نے قرأت سنی ہے قرآن کی، یہ قرآن کی میسیج ہے۔ اس قرآن کو جو پڑھا ابھی قاری صاحب نے، سب جھوم رہتا ہے الحمدللہ۔ کاش اس کی میسیج اور پیغاموں پہ جھومنا شروع کر جاتے ہیں ہمارے دل، تو دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کے جو پیغام کتنے خوبصورت ہوں گے، جب اس کی سننے کی مزہ اتنا آ گیا الحمدللہ کہ ایک صحیح انسان جب قرآن کو پڑھے اس کا لطف اتنا آ جاتا ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے سینوں کے اندر ہلچل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جس مقصد کے لیے قرآن اترا ہے، جو مضمون اس میں دیا گیا ہے، اگر اس پہ ہم عمل کر لیں تو زندگی کیا ہو جائے ہماری۔ لیکن افسوس ہے کہ غفلت ہمیں اس تک تو جھما دیتی ہے، جھولنے دیتی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ تعالیٰ کہتی ہے، لیکن جاؤ وہی میسیجز، وہی پیغام اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو فوراً آپ منہ پھیر لیں گے، سر کھجانے لگیں گے اور کچھ نہیں۔ ارے ابھی تو آپ اس سے اتنی محبت کر رہے تھے، جو پیغام وہ سنا رہے تھے قاری صاحب، دل میں آپ کے اتر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے اس قرآن پہ، اسی قرآن کے جس مقصد کی ہوتا ہے، اس قرآن کو سننے کے بعد اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے ایک دم آنکھیں بند کر لی۔ اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے آدمی کی، مجھے بتائیں آپ۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اندر ہمارے ہے کیا؟ ہزاروں رمضان گزر جاتے ہیں، ہزاروں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہزاروں حج کر لیتے ہیں، ہزاروں عمرہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ کیفیت ہماری وہیں موجود ہوتی ہے۔ قرآن پڑھ ہم نے صفات کو پھاڑ دی ہے، حج ہر کر کے ہم نے الحمدللہ پاسپورٹ اپنے سارے مہر لگوا کے ختم کر لیے ہیں، ہر عمل کر کے ہم نے ختم کر لیا، ذکر کر کے کمر ہماری ٹیڑھی ہو گئی ہے، سب کچھ کر بیٹھے ہیں، لیکن کاش یہ کیفیت تو بدل جائے کہ غفلت گناہ کے وقت ہم گناہ کو سمجھ بیٹھیں کہ گناہ ہے، اس کے طرف نہ جائے۔ مشکل نہیں ہے، علاج بتائیں اس کا؟ اب دیکھنے کتنی بڑا گناہ ہے اس کا غفلت کا علاج۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ آپ سنتے ہیں، فضائل معاملات میں۔ ایک دم بڑی پریشانی کی حالت میں آپ نبی کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کیا، یا میں حدیث موجود ہے، یہ واقعات آپ سنتے ہیں علماء کرام سے، جانتے بھی ہیں۔ بڑی پریشانی کی حالت میں، تو بڑے صحابی تھے، بڑے قریب صحابی، تو نبی پاک نے پوچھا بات کیا ہے حنظلہ؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافق حنظلہ منافق ہو چکا۔ وہ تو صادق لوگ تھے نا، بالکل ہماری طرح تھوڑے، ہم تو دبا لیتے نا چیز کو، دل میں آ بھی رہے یہ گناہ ہے، دبائیں گے اس کو، نہیں یا چھوڑ کیا فرق پڑتا ہے، اور بس ادھر ادھر دے کے کر جائیں گے۔ مرضی حال ہے، وہ تو ثابت ہے الحمدللہ۔ تو منافق ہو گیا جی، میں تو منافق ہو گیا۔ کیسے بھائی، کیا بات، منافق کیسے ہو گیا؟
وہ تو امام الانبیاء تھے، انسان کی سونے کو حالات کو جانتے تھے. سارے صحابہ ان کے شاگرد تھے، ان کے مرید تھے، اور وہی شیخ تھے. شیخ اپنے مریدوں کو اچھی طرح جانتا ہے. وہ جانتے تھے منافق نہیں ہے، اس سے کوئی بہت بڑا مضمون نکلنے والا ہے میرے صحابے کی اس حالت سے. سبحان اللہ بولے. بہت بڑا مضمون اور بہت بڑی ایک ایسی چیز نکلنے والی ہے کہ پوری امت کی میری اصلاح ہو جائے گی اس بات سے. ایک صحابی کے ایک ایکشن سے دیکھیں کتنی بڑی چیز نکلتی. کاش اس پہ ہم عمل کر لیں. کریں گے بھائیو؟ یہ رمضان ہے، اس میں وعدہ کریں اپنے آپ سے اپنی زندگی کو تبدیل کریں. صرف یہی نہیں اس کا مطلب روزہ رکھ لیا ختم نہیں، کچھ فائدہ نہیں روزے کا، کچھ فائدہ نہیں. ڈائٹنگ ہو جائے گی ماشاءاللہ. جب سے رمضان سے نکلیں تو تبدیل ہو کے زندگی ہو، وہ انسان پہچانا جائے، پتہ چلے یہ بہت بڑے روحانی غسل سے باہر نکلا ہے کہ اس کی چہرہ، جسم، ہر چیز تبدیل ہو چکی ہے. جیسے انسان بات لے کے نکلتا ہے نا، سونا بات، یہ بات، فلاں بات، تو خوب اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے اور جناب تبدیل ہوا ہوتا ہے، آدمی صاف ستھرا ہوتا ہے. تو یہ رمضان ایک ایسی چیز اللہ نے دی ہے کہ ہر انسان اس میں سے ایکا پاک اور صاف ہو کے نکلے کہ چلتا پھرتا فرشتہ نظر آئے. الحمدللہ. تب تو پتہ چلا بھی روزے بھی کام آئے، ہماری تراویح بھی کام آئی، ہماری تلاوت بھی کام آئی، ہمارے عمرے بھی کام آئے. نہ پھر وہی کہ وہی، یہ تو پتہ نہیں کون سا دین ہے. میں تو نہیں سمجھا اس دین کو آج تک یار. کہ چند گھنٹوں کے دین ہوتے ہیں ہمارے. رمضان ہے تو دین آ گیا، رمضان گیا تو دین ختم ہو گیا. کوئی بڑی رات ہے تو پورا مسجد بھر گئی، دین آ گیا، رات ختم ہوئی تو دین پھر وہیں چلا گیا. یہ کچھ سمجھ سے باہر. یہ ہمارا دین تو نہیں تھا اسلام. نہ اللہ کے نبی یہ دین لے کر آئے تھے کہ کیفیتوں کے ساتھ دین بدلتے ہیں ہمارے. گھنٹوں گھنٹوں میں دین بدل جاتا ہے. ابھی کچھ دین تھا اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ دین ہو جاتا ہے. دین تو کانسٹنٹ کسی چیز کا نام، متواتر کوئی چیز انسان کو اللہ ہے، ہر وقت وہ دیندار رہے. کوئی لمحہ بھی اس کا ایسا نہ ہو کہ تبدیل ہو جائے وہ ایک دم. اور تبدیل بھی ایسے ریورس ہوتے ہیں. یہ چھوٹے موٹے تبدیل نہیں ہوں گے رمضان کے بعد. عید کے دن ریورس پڑے گا، ادھر سے رائٹ سے لیفٹ ہو جاتا ہے آدمی، پھر ہی جاتا ہے بالکل. پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ وہ آدمی جو ابھی ایک رات پہلے جو اس کے چہرہ جھکا ہوا تھا، تراویح میں گھسا ہوا تھا اور بڑا رو کے دعائیں مانگ رہا تھا اور تلاوت نہیں کر رہا تھا، یہ وہی آدمی یار سوچتا ہے. آدمی غور سے دیکھتا ہے اس کو، اس کی حالت دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اس کے ایک دن میں، اتنا آدمی تبدیل ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو. آؤ وعدہ کریں اللہ سے انشاءاللہ زندگی کا ہمارا ایسا رمضان ہو کہ پھر بس سبحان اللہ کے فرشتے بھی شرم دیکھ کے ہمیں شرم آئے کہ یہ کیا انسان بن گیا یار. تب تو ہے آپ کی اور میری محنت کام آئے گی دوستو، ورنہ الحمدللہ بیکار. تو یہ ایک نقطہ پکڑ لیں. بات کیا کر رہا تھا؟ پوائنٹ لیں میرا کہ ساری گناہوں کی وجہ سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ جہنم میں کیا چیز لے جاتی ہے؟ گناہ. جہنم میں آگ میں انسان کیوں جلے گا؟ گناہ. یہی ہے نا. تو گناہ کی وجہ کیا ہے؟ غفلت. سمجھ نہیں پائے؟ گناہ کی وجہ کیا ہے؟ غفلت. تو غفلت کا علاج کیا ہے؟ یہ صحابی آپ کو بتا رہے ہیں. جس سے جو چاہے کر لے، نہیں کر، جس نے نہیں کرنا تو کرتا رہے گناہ بھائی، اس کی مرضی. لیکن یہ علاج تو یہی ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ اس میں تو منافق ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی بات کیا ہے؟ کہتا ہے منافق ہو گیا. اسٹوری سنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجلس میں جب آتا ہوں تو میں ڈفرینٹ ہوں. میری کیفیت بڑی مختلف ہوتی ہے، میری حالت بڑی مختلف ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم نے قرآن سنا، حالت مختلف تھی نا بھائی. رمضان کے اندر حالت مختلف ہے یا نہیں مختلف ہے؟ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو حالت تو سب مختلف ہوتی ہے نا ہماری. تو کہہ لیں گے میری حالت بڑی مختلف ہوتی ہے کیونکہ آپ کی صحبت شریفہ تو بہت ہی بڑا مقام ہے. تو اس حالت میں جب میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو میری حالت گویا کہ میں آسمان میں جنت بھی دیکھ رہا ہوں، دوزخ بھی دیکھ رہا ہوں، آخرت بھی دیکھ رہا ہوں. میرا سینہ صدر ہوتا ہے اور میرا ایمان عروج پر ہوتا ہے. میری کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے. الحمدللہ ایک منبع فیض ہوتا ہوں اللہ کی طرف سے کہ میرے اندر سینہ جو کھلا ہوتا ہے ہر طرف سے، پورے یقین کے درجے پہ میں ہوتا ہوں. سبحان اللہ. صحابی کہتے ہیں تو جیسے ہی اٹھ کے میں دنیا کی طرف چلتا ہوں، بیوی بچے گھر بار کاروبار کی طرف جاتا ہوں، یار میری کیفیت بدل جاتی ہے. چینج. یہاں بڑا اچھا نقطہ ایک سن لیا. یہ دو کیفیتیں بتائی ہیں اللہ کے صحابی نے. سن لیں، دو کیفیتیں بیان فرمائی ہیں کہ جب میں آپ کی صحبت میں آتا ہوں
بیٹھتا ہوں تو مختلف انسان ہوتا ہوں, ایک اعلیٰ درجے کا انسان بن جاتا ہوں روحانی. لیکن واپس جب میں جاتا ہوں دنیا کے حالات میں, بیوی بچے کاروبار یہ سب ہماری زندگی میں ہوتے ہیں نا بھائی, ہوتے ہیں نا. اس لیے تو جب میں واپس جاتا ہوں تو میرا حالت کیا ہوتا ہے, منافق ہو جاتا ہوں. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو حالات ہمارے بگڑتے ہیں, جو غفلت پیدا ہوتی ہے, اس کی وجوہات کیا ہے, کہ دنیا ہے. سبحان اللہ. جس وقت انسان دنیا کے کاروبار میں ہوتا ہے, بیوی بچوں میں ہوتا ہے, کسی لین دین میں ہوتا ہے, جو تو زندگی کے پارٹ آف لائف ہے, تو ہم نے کرنا ہے. اس سے تو آپ چھوڑ نہیں سکتے. ٹیکسی چلانی ہے, کاروبار کرنا ہے, کسی نے جاب کرنا ہے, وہ چھوڑ نہیں سکتے. سبحان اللہ, کیا ایکسپریشن آف لائف تھی یہ ایک صحابی نے. سوچیں آپ کیا دین بنایا اس وقت, یعنی ایک ایسا ہمارے لیے ایکسپیکٹ کھول دیا. اسلام یہ کہتا نہیں کہ آپ گھر چھوڑ دیں, بیوی چھوڑ دیں, بچے چھوڑ دیں, تفریح نہ کریں, باہر نہ جائیں, کھائیں پیئیں نہ, جو چاہے آپ کریں. اسلام ہے یہ شریع حدود, سب کو پکنک کریں, باہر جائیں, جو کچھ کریں. الحمدللہ پکنک کر رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. نماز آپ کی قضا نہیں ہو رہی, فابیہ اللہ کی نعمت میں انعام ہے الحمدللہ آپ کا. زندگی شرط ہے آپ کی, کہیں آپ کو قید نہیں کیا. فرمایا یہ ساری چیزیں تو ہیں جو انسان کرتا ہے, لیکن اس میں ایک چیز نقطہ سے یہ بتایا کہ ان تمام چیزوں کی جو کیفیات ہے دنیا کی, اس میں ایک چیز جو چھپی ہوئی وہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں اللہ سے غافل کر دیتی ہیں تجھے. سبحان اللہ. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں سب غافل کرنے والی چیزیں. دنیا ہے ملول, ہر چیز آپ کو غافل کرے گی. تو آپ بلیم نہ کریں دنیا کو کہ بیوی کو چھوڑ دیں, نہیں یا میں یہ مجھے غافل کرتی ہے, بچوں کو چھوڑ دیں یہ مجھے غافل کرتا ہے, باپ کو چھوڑ دیں, ماں کو چھوڑ دیں, گھر کو چھوڑ دیں, نہیں یہ مجھے غافل کرتا ہے. یہ نہیں بتایا کہ نہیں اس میں موجود رہنا ہے. صحابی کی زندگی بتائی جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے یہ علاج نہیں بتایا کہ تو سب کچھ چھوڑ دے. بڑے غور سے دونوں باتوں کو سنا کہ جب اچھے کام کی طرف آتا ہوں تو میری زندگی بدل جاتی ہے, لیکن جب میں واپس جاتا ہوں تو زندگی میری منافقوں والی ہوتی ہے. ان بٹوین مجھے کیا کرنا چاہیے, ہاؤ کین آئی کنٹرول مائی سیلف, کہ ایسی زندگی ہو کانسٹنٹ کہ جیسے یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں, باہر جاؤں, بیوی بچوں میں کام کروں تو بالکل اسی طرح وہاں بھی رہوں میں. سبحان اللہ. غفلت وہاں بھی نہ ہو. اللہ کے نبی نے جواب دیا, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہاں تو ایک فکرہ چلتا تھا, الحمدللہ پوری کائنات صحیح ہو جاتی تھی ایک فکرے سے. ساری بات اپنے صحابی کی سنی, الحمدللہ یہ بات ہم تک پہنچی. اللہ کرے ہم اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق رہے کہ ہم کسی جگہ بھی اسلام کو دو نہیں کر سکتے. منافقت ہے صحابی بتا رہا ہے. ایک صحابی کہہ رہا ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے کے بعد میں فضول بکواس کروں, میں کہوں مجھے مسلمان رہ گیا, وہ کیسے ہو سکتا ہے. صحابی کہہ رہے ہیں منافق ہو گیا. اس حالت میں انسان کی موت آ جائے تو مسلمان مرے گا. مجھے بتائیں کیا کرنا ہے ہم نے, کہ ہماری کانسٹنٹ ایک حالت ہونی چاہیے. ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن وہاں بھی یہی حالت ہو کہ جیسے ایک نیک عمل کرنے کے وقت ہماری حالت ہوتی ہے, یہ دونوں حالتیں ہماری ایک ساتھ موجود ہوں. ہمیں ایسی زندگی چاہیے اسلام کے اندر. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے ایک جواب دیا بڑا پیارا, ساعتن فسا, چھوٹی سی چیز ہے. میرے پیارے صحابی مسکرا کے فرمایا اللہ کے نبی نے بغیر کسی گھبراہٹ کے کہ اس میں فکر کی کیا بات ہے. بڑے عجیب اس حدیث کا تفصیل فرمائی ہے مفسرین عاشقین نے. الحمدللہ بڑی خوبصورت بات فرمائی. ساعتن فسا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی یہ جو تیری کیفیت ہے یہ کانسٹنٹ نہیں ہو سکتی یہ بدلتی رہتی ہے. جو تو بتا رہے واقعی صحیح ایسا ہی ہوتا ہے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہوگا کیوں کہ اللہ نے دنیا کے اندر غفلت پیدا کی ہوئی ہے. دنیا کے ہر کام میں غفلت موجود ہے, تو یہ تو ہوگا. ساعتن فسا, یہ تو بدلے گی, اللہ میں کیفیت بدلے گی. لیکن جب کرنا کیا چاہیے اس کیفیت کو بدلنے کے لیے. سبحان اللہ. وہ کام ہم نے کرنا ہے کہ تجھے پھر ایسا کرنا چاہیے کہ تو کوئی ایسا کام کر, جب یہ تیری کیفیت ہو تو دیکھ بدلے تو فوراً تو وہ کام کر لے کہ جس کے بعد تیری کیفیت دوبارہ وہی ہو جائے. سبحان اللہ. ساعتن فسا کا مطلب یہ لیا ہے مفسرین, تو اپنی کیفیت کو دوبارہ اس حالت پہ لے کے کوئی ایسا کام تو کر
تو تیری کیفیت فوراً ویسی آ جائے گی. یا رسول اللہ. حدیث تو ختم ہوتی ہے, اب دوسری حدیثوں کے حوالے سے میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو کون سی کیفیت ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ فوراً انسان کی اس وقت کیفیت بدل جائے, کانسٹنٹ ایک لائف میں انسان رہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایک عمل اللہ کے نبی نے بتایا ہے, وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. رَتْبٌ لِسَانٌ, اللہ کے نبی بتایا ہر وقت تیری زبان, تیری دل کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تل ہونی چاہیے. ہر وقت تیری زبان پہ ذکر ہو, کسی جگہ بھی ہو. کل عین ذکر اللہ اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی پاک کی سب سے بڑی سنت یہ ہے, کل عین ذکر. ہر وقت اللہ کے نبی جس حالت میں ہوتے تھے, ہمارے پاس ہیں, ہمارے سے الگ ہیں, حجرے میں ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ ہنسی مذاق فرما رہے ہیں, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باہر گئے ہیں, تجارت میں ہیں, کسی جگہ پہ مقام ہے. کل عین. میں نے زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے نبی کا ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کا دل اللہ کا ذکر نہ کرتا. یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسان یہ کیفیت پکڑ لے, یہ عمل پکڑ لے اللہ کے ذکر کو, تو اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے؟ تبدلت سیئاتکم حسنا. جس وقت دنیا کے کسی کام میں تو گناہ کرنے والا ہوتا ہے یا غفلت میں ڈوبا ہوتا ہے, اور تو دل کی طرف رجحان کر کے ایک دم اپنے ذکر کو جاری کر دے اس کام کو کرتے ہوئے, بدل تو سیئاتکم حسنا فرماتے ہیں کہ اسی وقت اس کی وہ کیفیت تیرے جو گناہ ہوں گے ایک دم اللہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اس کو. دیکھیں یہ ہے اسلام. الحمدللہ ہم کہتے ہیں اسلام بڑا دقیانوس ہے جی, بڑا وہ کرتا ہے اور رکاوٹیں پیدا کرتا ہے, اور بڑے بیکورڈ لوگ ہیں, فلاں لوگ ہیں, یہ لوگ ہیں. اسلام والے لوگ تو سب سے زیادہ ماڈرن ویسٹرنائز لوگ ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں, صحیح اسلام پہ چلنے والا تو بہت ماڈرن ہے, وہ تو بڑے اعلیٰ درجے کے کام کرتا ہے. الحمدللہ بہت گریٹ والے اس کے کام ہوتے ہیں. دنیا کے نظریے میں وہ لگتا ہے کہ بہت دقیانوسی ہے, لیکن وہ تو بہت ماڈرن آدمی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی سب سے ماڈرن آدمی تھے. آپ کی تہذیب سب سے بلند تہذیب تھی, آپ کی سویدشن سب سے بڑی نئی, بالکل نئی تہذیب تھی آپ کی, ماڈرن. الحمدللہ یہ آپ کی سنت ہے, سرکار دونوں سنت ہے کہ جہاں بھی ہو کام کرو, جاؤ, کچھ کرو, لیکن اللہ کو مت بولو. فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. قرآن کی آیت سنیا کہ جس وقت تو مجھے ذکر سے رک جاتا ہے, ذکر کو بھول جاتا ہے, اولئک هم الفاسقون, اس وقت تو گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. فانساہم کیونکہ میں تجھے بھول چکا ہوتا ہوں. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے آج میرے دوستوں کہ ہزاروں چیزوں کرنے بعد ہم گناہوں کے اندر غرق ہیں. خدا کی قسم, زبان سے بکواس, آنکھوں سے بکواس, ناک پہ غصہ, گھر میں بربادی ہیں, گھر کے اندر لڑائیاں, بچوں سے ناتفاقیاں, اور عجیب عجیب ہمارے حالات, عجیب عجیب چیزیں گھروں کے اندر, مصیبتیں. انسان کے لیے جب گھر ایک جنت ہوتا ہے, اور گھر ایسی جنت ہوتا ہے اللہ نے بنایا بڑا, جب سب باہر سے تھکا ہارا جاتا ہے اور جب جاتا ہے سوچتا ہے چلو میں اپنے گھر جاؤں گا, آرام ملے گا, وہ ایک جنت ہوتا ہے انسان کے لیے. لیکن وہ اس سے بڑی جہنم بن جاتی ہے انسان جہاں سے جاتا ہے. لڑائی جھگڑے, فساد, نئی سٹوری, نئی کہانی ہے. ساری وجہ یہ ہے, اس کو آپ پھیلا لیں, اسپریڈ کر دیں اس چیز کو, اس دین کو پورے عالم اسلام پہ لیں. یہ ساری بربادی جو ہے, ساری خرافات, اس کی کوئی ریزن نہیں ہے. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی ریزن نہیں ہے اس کا, آپ کوئی کلو نہیں ہے اس کا, کوئی اس کا حل نہیں ہے. قرآن نے صاف واضح طور پہ بتایا ہے, فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. تو جب مجھے بھول گیا, تو نے مجھے یاد ہی کرنا چھوڑ دیا, تیرے دل میں میرا نام ہی نہیں آتا, کبھی تو تسبیح پکڑتا نہیں, نہ اللہ والوں کا ذکر تو کرتا ہے, نہ ذکر والوں کو بیٹھنا پسند کرتا ہے. ان سب میں تجھے بھول چکا ہوں, اور میری بھول ایسی ہے, اتنی بڑی سزا ہے کہ تجھے اس غفلت میں ڈال دیتا ہوں. اولئک هم الفاسقون, کہ ہر گناہوں کے سمندر میں تو چلا جاتا ہے, سنتوں کو قطع کرتا ہے, نبیوں کی محبتوں کو ختم کرتا ہے, دین تیرا اپنا ہوتا ہے. ہر بات پہ کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہے, یہ زمانے ایسے چل رہا ہے, دنیا ایسی چل رہی ہے, یہ کیا مجبوری ہے. تجھے اتنا خوف اور اتنا ڈر تیرے دل میں دنیا کا ڈال دیتا ہوں کہ اللہ کا خوف تیرے دل سے نکل جاتا ہے. یہ کم سزا ہے آج ہمارے لیے, پوری امت پہ سزا طالب کر دی اللہ نے, کہ اس قدر خوف ہمارا دنیا کا ہمارے سینوں میں آ گیا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے.
پیشاب نکل جاتے ہیں ہمارے، لیکن اللہ کا جو حکم آتا ہے اس کو بتاؤں ہم اس کو توڑ دیتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتا. یہ کیا وجہ سزا دے رہا ہے؟ یہ ہوتے ہیں فاسقون. آج یہ اپنی زندگی رمضان میں بدل کے دیکھیں، اور جس طرح یہ ترتیب بتائی اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے ذکر کو مت چھوڑیں. یہ ذکر کوئی بھائی وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یا کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس یہ تو وہی کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ والے کر سکتے ہیں، یہ تو بزرگ کر سکتے ہیں. یہ تو اللہ کے نبی نے ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑا راستہ و علاج بتایا ہے. اور جو کرنے والے ہیں الحمدللہ جو مستعدی سے کرتے ہیں وہ بہت خوش قسمت آدمی ہیں. وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے سے مطلب کوئی بزرگ بننا نہیں ہے، کوئی درویش بننا نہیں ہے، کوئی اللہ والا بننا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ پیر بننا ہے، کوئی بزرگ بننا ہے. نہیں، ہم نے تو ذکر اس لیے لیا ہے کہ ہم سے غفلت دور ہو جائے، اللہ کی محبت آ جائے اور ہم گناہوں کا احساس ہونے لگے. ہمیں جب گھروں میں گانے بجانے چل رہے ہوں، جب بے حیائی گھروں میں ہو رہی ہو، تو ہمارے دل رونا شروع ہو جائیں کہ یار یہ کیا کام ہو رہا ہے، بجائے اس کے تھپکی مارے پیچھے کہو پتر کر کوئی بات نہیں، خیر ہے، دنیا میں ایسے چلتا ہے. یہی فاسقین ہے کہ اللہ کے مذہب کے مقابلے میں ہم نے ایک نیا مذہب کو پیدا کر لیا، ایک نئے دین کو پیدا کر لیا. تو میرے بھائیو، گفتگو تو بہت لمبی ہے، درد بھی بہت بڑا ہے، امت کا معاملہ ہے، مسلمانوں کا معاملہ ہے. میں بھی تہی ننگ ہوں اور آپ تو نیک آدمی الحمدللہ. غم ہوتا ہے، اور یہ دن جو رمضان کے ہیں یہ غم کے دن ہے، سوچنے کے دن ہے، فکر کے دن ہے، تبدیل کرنے کے دن ہے. اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو. اس غفلت جو ہمیں گناہ کراتی ہے اس سے بچنے کا ظاہر اور کوئی طریقہ نہیں. ہم بہت کمزور ہیں. فوراً بس اللہ کے ذکر کو پکڑیں اور اللہ کے ذکر کی طرف چلے جائیں. کسی اللہ والے کے پاس جائیں، ریکویسٹ کریں اس سے. ہر آدمی ماسٹر ہوتا ہے اس چیز کا. جو اللہ نے جن کو ماسٹر بنایا ہے ذکر کا، ان کے پاس جائیں کہ حضرت میرا یہ معمولات ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، صبح میرا یہ کام ہے، رات کا یہ کام ہے، مجھے اس کے مطابق وہ ذکر دیں تاکہ اس ذکر کو میں جاری رکھوں. سبحان اللہ، زندگی بدل جائے گی. آج جو میں آپ کے سامنے بیٹھوں میں ایسا تو نہیں تھا. میں تو کلین شیف آدمی تھا، بالکل کوائٹ ویسٹرن تھا. یہاں سے میں نے ایم ایس سی کی تھی، میں تو پروفیسر تھا. میری تو لائف ڈفرینٹ تھی. لائف بالکل ڈفرینٹ تھی. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بھائی نماز کہاں ہوتی ہے، تو رمضان کہاں ہوتا ہے. تو میں آپ کی زندگی پر نہیں بتا رہا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن جب مجھے پتا چلا کسی آدمی جو آج تک اللہ اس کی رحمتیں دے زندہ ہے، تو اللہ اس کے فضائل بند کرے. شاہ صاحب نے میری زندگی بدل دی. یونیورسٹی میں صاحب کو لڑکا پڑھتا تھا، اس نے کہا کس حالت میں آپ ہیں؟ میں کہا تم کس حالت میں؟ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. کہتا ہو اس کا کلو نکالتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں زندگی آپ کی چینج ہو سکتی ہے. میں کہا زندگی میری خراب نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہوں. بکواس بند کر. غفلت پہ تھا نا، ہر چیز بری لگتی تھی مجھے سے. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ سبب پیدا کرتے ہیں کسی کو تبدیل کرنے کا. اسباب کی دنیا ہے. آپ کے لیے کوئی سبب پیدا کریں گے. جب جائیں گے بالکل جانور بن گیا ہے تو پھر آپ کو دھکیلنے کے لیے کسی ایسے انسان کو بھیجیں گے جو آپ جس انسان سے متاثر ہیں وہ آپ کو دھکیلتا ہوا دین کی طرف لے جائے گا. سبحان اللہ. خود تو چلنے والا نہیں، بیل بنا ہوتا ہے آدمی. تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے بڑی میری نعمت یہ ہوتی ہے کہ میں تجھے کسی نیک انسان کے پیچھے لگا دیتا ہوں. سبحان اللہ. کہ جب تو اس انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے، تیرا دل جڑ جاتا ہے، تو پھر تو کان پکڑ کے خود وہ سنت اور شریعت پہ چلانا شروع کر دیتا ہے. سبحان. تو بھائی مجھے اس نے ایک آدمی کے آگے اللہ والے کے پاس، میں جو حضرت کے پاس گیا، حضرت کے پاس بیٹھا تو کچھ نہیں کہا انہوں نے. نہیں کہا داڑھی رکھو، نہ کہا امام مان دو، نہ کچھ بھی نہیں کہا. واللہ کچھ نہیں کہا. میں تو ڈر رہا تھا جاؤں گا یار پتنی کیا کر لیں گے فلاں. کچھ نہیں، بڑے پیار سے ملے. کیا آپ کرتے ہیں، کیا جواب آپ کا؟ بڑا اچھا جواب ہے آپ کا، تو فلاں یہ ہے. بڑا میں ڈر نکل گیا. میں کہ یہ تو حضرت کچھ بھی نہیں کہہ رہے، یہ بھی نہیں کہا نماز پڑھا کرو یا داڑھی رکھو یا فلاں کرو، کچھ بھی نہیں کہا. میں کہا پھر چلتے ہیں، باتیں اچھی ہیں ان کی، تو بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں ماشاء اللہ. پھر چلا گیا. میں پھر چلا گیا 2-3-4 دفعہ گیا اللہ کے فضل سے. تو وہاں ایک چیز ہوتی تھی بس، اور کچھ نہیں. وہاں کیا ہوتا تھا؟ یہی مراقبہ کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. صاحب باتیں فرماتے کچھ دیر بعد، اس کے بعد آپ مراقبہ شروع کر دیتے، یہ ذکر شروع ہو جاتا. بس یہ کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جب میں نے 1-2 ہفتہ اس مراقبے میں بیٹھا ذکر کیا تو میری دل کی دنیا بدلنا شروع ہو گئی، غفلت جانا شروع ہو گئی. وہ اللہ کا علاج مل گیا نا، اللہ کا ذکر کا. میں تو فوراً بڑا ہفتے کے بعد حضرت کے پاس، حضرت یہ کیا ہوتا ہے، یہ ذکر کیا چیز ہے؟ میری زبان سے نکلا تو حضرت مسکرا پڑے. اچھا ذکر تمہیں اچھا لگتا ہے؟ ذکر میں بڑا اچھا لگتا ہے. کہتا ہوں میں تمہیں سکھا دیتا ہوں. بولے سبحان اللہ. اللہ. حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کے جیسے میں آپ کو ذکر سکھاتا ہوں انہوں نے مجھے ذکر سکھا دیا. بس یہ تھا کہ حضرت کا ہاتھ آنا تھا، زندگی ادھر سے ادھر ہوگی اللہ کے فضل سے.
یہ سبب ہوتے ہیں دوست. اللہ والوں سے بھاگنا تھوڑی چھوڑتا ہے آدمی کو. وہ کچھ جیب کاٹیں گے یا آپ سے کچھ کریں گے. اتنی محبت کے ساتھ یہ ہوا بتدریج الحمدللہ زندگی بدلنا شروع ہو گئی. یہ دیکھ لیں. اور چراغ سے چراغ جلتے ہیں. سبحان اللہ. آج آپ بدلیں گے, کل آپ کی وجہ سے کوئی اور بدلے گا, آپ کی وجہ سے کوئی اور بدلے گا. یہ چراغ چلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. بدلیں گے تھوڑی ہے, لیکن ہمت کرنی چاہیے. انسان نیت کرے کہ بھائی اپنے آپ کو ہم نے بدلنا ہے. یہ زندگی جانوروں والی زندگی ہے, کھوتوں والی زندگی ہے, گدھے والی زندگی ہے. اللہ بھی کہتا ہے کہ تو کھوتے گدھوں سے بھی بدتر لوگ, یہ تو جانوروں سے بھی بدتر لوگ. جانوروں میں بھی عقل ہے, لیکن یہ ایمان رکھنے کے بعد باوجود بھی اس سے بھی بدتر انسان ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ رب کون ہے, اس کے رب کا حکم کیا ہے. صبح اٹھتے ہیں جانوروں کی طرح, کھایا پیا, شہوت اختیار کی, بیوی سے ملے, بچے پیدا کیے اور جہنم کی طرف چلے گئے. اٹس ناٹ پارٹ آف لائف. مال کمانا زندگی نہیں ہے, اعمال کمانا زندگی ہے. مال کما بھی لیا تو جہاں آپ جا رہے ہیں کوئی مال کام آیا, پیسہ کام آیا, ریال کام آیا, رات بھر دن بھر کام کرنا کام آیا, لوگوں کو کوٹھیاں دکھانا کام آئے گا, گاڑیاں دکھانا کام آیا, تجوری میں پیسہ جمع کرنا کام آیا, حرام کا مال کما کے لوگوں کو جمع کرنا کام آیا. مجھے بتائیں, لوگوں سے جھوٹ کما کے پیسوں کو جمع کرنا, کسی کے مال کو کھا کے اپنے آپ کو امیر بنانا کام آیا. خدا کی قسم کیا کام آیا؟ ایک چیز کام آئے گی وہاں, مال نہیں کام آئے گا. وہی چیز کام آئے گی جو میرے اور آپ کے پاس ہے ہی نہیں, جس کی اہمیت نہیں تھی, جس ذکر کو ہم سمجھے ہی نہیں تھے, اللہ کے نام کو ہم قوت اور اس کی طاقت کو سمجھے ہی نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کی سنت شریفہ, جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے 100 شہیدوں کا ثواب پایا. وہ ہمارے نزدیک بالکل معمولی چیز کیا بلکہ گھٹیا چیز تھی. نعوذ باللہ. ہمارے دلوں میں غفلتیں اس سے نفرت پیدا کرتی تھی, اور جس کی قیمت یہ تھی کہ 100 شہیدوں کا ثواب وہاں تقسیم ہوگا. اس وقت کیا ہوگا؟ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ دنیا جو ہے مال کمانے کی نہیں ہے. یہ رمضان جو ہے یہ صرف روزے رکھنے کے لیے نہیں ہے, بھوک ننگ کے لیے نہیں ہے. یہ حج عمرہ, یہ زیارت حرمین شریفین, یہ ہالیڈیز نہیں ہے, یہ تفریح گاہیں نہیں ہیں, یہ پیسے خرچ کرنے کی جگہیں نہیں ہیں. یہ معرفت کے مینار ہیں, چشمے ہیں, فاؤنٹین ہیں. یہاں سے آخرت کے سودے ہوتے ہیں, یہاں سے جنتیں ملتی ہیں, حوریں ملتی ہیں, اللہ کی رضا ملتی ہے, اللہ کی محبتیں ملتی ہیں. کتنا نیچے گرا دیا ہم ان تمام معاملات کو. دوستوں بدلو, رمضان میں زندگیوں کو بدلو. خدا کے واسطے غفلت سے آنکھ کھولو, اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاؤ, اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاؤ. کہ میں اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ میری پارٹی میں آ جائیں. میری کوئی پارٹی نہیں ہے, نہ میری کوئی جماعت ہے, ہمیں کسی سے کوئی تعلق ہے. مجھے تو 1-2 سال ہوتے ہیں, میں لوگوں سے ملتا ہی نہیں ہوں. یہ بیٹھے پوچھ لیں ان سے آپ. اس میں ان لوگوں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو 1.5-2 سال ہو گیا کہ میں ان سے ہاتھ بھی نہیں ملایا. لوگ سمجھتے ہیں ہر وقت میں جڑا رہتا ہوں, ان کو باتیں بتاتے رہتا ہوں. یہ 2 سال ہو گئے. میرا بتانا صرف یہی ہے, جو میری مجلس میں نہیں سمجھا وہ میری باتوں سے بھی نہیں سمجھا. اگر میری مجلس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا تو چاہے میں ساری زندگی کے ساتھ دوستی کا لگا رہا ہوں, بیٹھا رہا ہوں, اس کو فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ ہوگا تو اس مجلس ان باتوں سے ہو جائے گا اس کا. الحمدللہ. یار کوئی کسی سے ذاتی تعلق نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں. میرا تو بھائی دوست وہی ہے جو میری بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرے گا. الحمدللہ. جو میری باتوں کو مانے گا وہ میرا دوست ہے, میرا ساتھی ہے. باقی اب کوئی کہتا پھرے جی میں مرید ہوں, میں کسی کا نہ شیخ ہوں, نہ میں کسی کا کوئی میرا مرید ہے. الحمدللہ میں سب کا مرید ہوں. بات یہ ہے کہ بس اللہ کی طرف سے آپ کو موقع ملے, آپ بھی تبلیغ کریں, مجھے موقع ملنا, میں بھی تبلیغ کر رہا ہوں, اور تبلیغ کرنی چاہیے. الحمدللہ. یہ ایک تبلیغ ہے, ایک دعوت ہے جو آپ کو دے رہا ہوں کہ بھائی ذکر ہوا. میں نے اتنی بڑی حدیثیں سنائی ہیں, وفادیت بتائی ہے. واحد ایک چیز ہے جو ہمیں مستقل ایک زندگی دے سکتی ہے اور منافقت اور فساق سے بچا سکتی ہے. واحد ایک چیز ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر جاری کرتا ہوں. ہر وقت ہمارے گناہ نیکیوں میں بدلنا شروع ہو جائیں گے. بدل تو سیئات ہو, جیسے ذکر شروع کیا گناہ ختم, پھر نیکی بن جائیں گے. گناہ ختم, پھر نیکی بن جائیں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب فرمائے. میری بات کسی کو ناگوار گزری ہو تو میں معافی چاہتا ہوں, کیونکہ کچھ حقیقی باتیں تلخ تو ہوتی ہیں, چبھتی تو ہیں, لیکن یہ چبھنے کا فائدہ بڑا اچھا ہے. الحمدللہ. اس جہنم کی آگ سے بچا جاتے ہیں انسان. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.